بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آفیشیل کہانی سینٹر میں خوش آمدید۔ میرا نام مبشرہ ہے۔ میری عمر 14 برس تھی جب سارے جہاں کی رنگینیاں آنچل میں سمیٹنے کو جی چاہتا ہے۔ انہی دنوں امی ابو کو اچانک خیال آ گیا کہ مبشرہ بڑی ہو گئی، اب اسے 7 پردوں میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ انہیں ادراک نہ تھا 7 پردے چادر کے ہوں یا اینٹوں کے، 4 دیواری کے یا رکاوٹیں خوابوں اور خیالوں کے پر نہیں گاڑ سکتے۔ تبھی انہوں نے میرے قدموں پر دہلیز کو پار کرنے کی پابندی عائد کر دی۔ اب میں تھی اور تپتی ہوئی لمبی دوپہریں۔ ایک روز جبکہ محلے میں سناٹا پڑا ہوا تھا، سڑکیں گلیاں سنسان تھیں اور میری ماں کھانا کھا کر گہری نیند کے مزے لے رہی تھی، میں نے چپکے سے کنڈی کھولی اور گھر سے نکل گئی۔ فضا میں پر تول کر اڑان بھرنے کی آرزو میں دہلیز تو پار کر لی، مگر یہ نہ سوچا کہ گھر کی 4 دیواری سے نکل کر جاؤں گی کہاں۔ محلے میں ماں نے کسی سے دوستی رکھنے ہی نہیں دی تھی، لے دے کے ایک ماہین تھی جس کی والدہ امی کی دور کی کزن ہوتی تھی۔ وہ کبھی کبھار آ جاتی تو میری عید ہو جاتی۔ ان دنوں ماہین ماموں کے گھر گئی ہوئی تھی۔ اب میں سارے محلے کی گلیوں کے دروازے جھانکتی پھر رہی تھی۔ دھوپ تیز تھی، سورج کی روشنی نے میری سنہری مائل آنکھوں کو چکا چوند کر دیا۔ گال ٹماٹر سے ٹمٹمانے لگے۔ سوچا ناحق چھپے چوری گھر سے نکلی، اماں جاگ گئیں تو کس قدر واویلا کریں گے۔ سامنے ہی نبیلہ کا گھر تھا، سوچا کیوں نہ اس کا در کھٹکھٹاؤں۔ یہ میری ان دنوں کی کلاس فیلو تھی جب ابھی ہم پرائمری میں پڑھا کرتی تھیں۔ اس کا گیٹ نیم والا تھا۔ میں نے گیٹ کو ذرا سا دھکیلا اور اندر جھانکا۔ لان خالی پڑا تھا، وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ دبے قدموں لان عبور کیا اور اندر چلی گئی۔ برآمدے میں بھی سناٹا تھا۔ کمرے کی جالی سے چپک کر دیکھنے لگی، جانتی تھی کہ آنٹی گھر نہ ہوں گی، وہ جاب کرتی تھی، صبح ہو جاتی شام کو لوٹتی، لیکن نبیلہ گھر میں ہوتی تھی۔ میٹرک کے بعد اس نے پڑھائی چھوڑ دی تھی۔ ابھی نبیلہ کو آواز دینے ہی والی تھی کہ اوپر کی منزل سے کچھ گرنے کی آواز سنائی دی، جیسے کوئی کاپی یا کتاب فرش پر گری ہو۔ گویا کہ شان اوپر ہے۔ میں جانتی تھی کہ نبیلہ کا بھائی شان جو میڈیکل کا طالب علم تھا، اس کا کمرہ بالائی منزل پر تھا، جبکہ سارے گھر میں دیکھ لیا کوئی موجود نہیں ہے۔ سوچا شاید نبیلہ بھی اوپر ہوگی۔ یہ سوچ کر سیڑھیاں چڑھتی بالائی منزل پر پہنچ گئی۔ کمرے کا در کھلا تھا۔ شان کو پڑھنے میں محو پایا۔ اس کی پشت دروازے کی طرف تھی۔ بچپن میں ہم ساتھ سکول جاتے تھے، اس لیے ایک دوسرے کے لیے اجنبی نہ تھے، لیکن اماں نے جب پردے میں بٹھا دیا تب سے شان سے ملاقات نہ ہوئی۔ وہ ہمارے گھر بھی نہیں آتا تھا۔ شان اکیلا گھر پر تھا۔ سوچا آ ہی گئی ہوں تو نبیلہ کے بارے میں پوچھوں کہ کہاں گئی ہے وہ، کب آئے گی۔ میں نے ہولے سے پکارا، شان کیا گھر میں کوئی نہیں ہے؟ میں ہوں، تو اس نے چونک کر جواب دیا، ہاں تم ہو بھائی، لیکن میں تو نبیلہ کا پوچھ رہی ہوں۔ وہ امی کے ساتھ نانی کے گھر گئی ہے، ماموں نے دعوت کی ہے، رات کو آئیں گی وہ لوگ۔ تم کیوں نہیں گئے دعوت پر؟ ارے بھائی مجھے پڑھنا ہے، کل میرا ٹیسٹ ہے، اور پھر کتاب میں محو ہو گیا۔ تب ہی میں از خود کرسی پر بیٹھ گئی، تھوڑی دیر خاموش رہی۔ شان، میں نے پکارا۔ کیا ہے؟ اس نے اپنی کاپی پر توجہ مرکوز رکھتے ہوئے کہا، بھائی دیکھ نہیں رہے، میں پڑھ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے تم پڑھو، لیکن میں تو بور ہو رہی ہوں۔ بور ہو رہی ہو تو میں کیا کروں؟ تم بھی کوئی کتاب اٹھا کر پڑھنے لگو۔ اس نے ایک میگزین میری طرف اچھال دیا۔ میں جہاں پڑھنے نہیں آئی، یہ پڑھنا تم ہی کو مبارک ہو۔ کیا کرنے آئی ہو پھر؟ نبیلہ سے باتیں کرنے آئی تھی۔ گھر میں تو بور ہی رہتی ہوں، نبیلہ نہیں ہے تو اب تم یہاں بیٹھ کر کیا کرو گے؟ تم ہی 2 منٹ بات کر لو شان، گھر آئے مہمان کو اتنی تو لفٹ دیتے ہیں نا۔ میرے پاس فالتو وقت نہیں ہے مبشرہ، کل میرا پرچہ ہے، اب تم چلو۔ نبیلہ جب آئے تب آنا۔ مجھے بہت برا لگا، کیا کوئی انسان ایسا روکھا بھی ہو سکتا ہے؟ میں نے شان کو کتاب میں اس قدر گم دیکھا تو غصہ آنے لگا، بلکہ میری رگ شرارت بھڑک اٹھی۔ پتہ ہے شان بھائی میرا دل کیا چاہ رہا ہے، کیا آپ کو پڑھنے نہ دوں؟ یہ کہہ کر میز پر پڑے اس کے نوٹس کے صف ہوا میں اچھال دیے۔
جب وہ نوٹس کے صفحات کی طرف لپکا، میں نے اس کے ہاتھ سے کتاب اچک لی۔ اچانک حملے پر وہ ایک لمحے کو بوکھلا گیا۔ اسے مجھ سے ایسی توقع ہرگز نہ تھی۔ وہ یوں دکھائی دے رہا تھا کہ میں کس طرح جلد از جلد وہاں سے چلی جاؤں۔ ارے ارے بے وقوف لڑکی، یہ کیا کر دیا تو نے؟ ہوا میں بکھر کر فرش پر گر جانے والوں صفوں کے پیچھے دوڑنے لگا۔ میں اس کی بوکھلاہٹ سے محظوظ ہو رہی تھی۔ ابھی تمہیں ٹھیک کرتا ہوں۔ صفحات اکٹھے کرتے ہوئے گویا جھوٹ موٹ کہا مجھ پر۔ اس کی اس دھمکی کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اچھا، چائے پیو گے؟ ہاں، کیوں نہیں، مگر چائے بنائے گا کون؟ میں بناؤں گا چائے؟ ارے بھائی، تم نہیں جانتی کتنی اچھی چائے بناتا ہوں میں۔ ویسے اچھا ہوا کہ تم آ گئی۔ اس وقت میرا دل چائے پینے کو چاہ رہا تھا۔ تم بیٹھو جہاں، میں ابھی بنا کر لاتا ہوں۔ میں اطمینان سے کرسی پر بیٹھ گئی۔ وہ کچن میں چائے بنانے چلا گیا، لیکن شاطر نے اپنے کمرے سے نکلتے ہی باہر کے کمرے کی کنڈی لگا دی۔ کتاب اور نوٹس وہ ہاتھ میں پکڑے کمرے میں قید کر کے وہ دوسرے کمرے میں جا بیٹھا اور پڑھائی میں محو ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ میڈیکل کی تعلیم کوئی مذاق تو نہیں تھی۔ اس کا تو ایک ایک لمحہ قیمتی تھا، اور میں 14 برس کی لاابالی بے وقوف لڑکی تھی۔ ہر بات کو ہنسی مذاق سمجھتی تھی۔ تھوڑی دیر خاموشی سے انتظار کرتی رہی کہ اب آ کر کھول دے گا، اس لیے بند کر کے گیا ہے کہ اس کے پیچھے کچن میں آ کر اسے پریشان نہ کروں۔ لیکن 20 منٹ سے زیادہ وقت گزر گیا اور وہ نہیں آیا۔ میرا سر چکرانے لگا۔ اس نے میرے ساتھ ہاتھ کیا ہے اور نوٹس کے ہوا میں اڑانے کا بدلہ لے لیا۔ میں نے دروازہ پیٹنا شروع کیا تو باہر سے جواب آیا، مبشرہ دروازہ مت پیٹو، میں کھولنے کا نہیں۔ جب تک ماما اور نبیلہ گھر واپس نہیں آ جاتی تم جو ہی کمرے میں بند رہو گی۔ وہ روحانسی ہو گئی تھی، لیکن وہ دوش کس کو دیتی؟ یہ میرا اپنا کیا دھرا تھا۔ اب شور مچانے سے تو سارے محلے میں بدنامی ہو جاتی۔ خاموش ہو کر بیٹھ گئی کہ کچھ دیر بعد آپ ہی آ کر آزاد کر دے گا۔ تاہم امی کے جاگ جانے کا ڈر تو تھا۔ جاگ گئی تو مجھے گھر میں ڈھونڈیں گی، اور نہ پایا تو محلے میں کیا مجھے ڈھونڈتی پھریں گی؟ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ 2 گھنٹے آرام فرما کر بالآخر ان کی آنکھ کھلی اور وہ مجھے آواز دی، مبشرہ ذرا چائے تو بنا لاؤ، بدن میں درد ہو رہا ہے، اٹھا نہیں جا رہا۔ دوپہر کے کھانے کے بعد 2 گھنٹے کا کیلولا کرنا یوں تو اماں کا روز کا معمول تھا، مگر آج واقعی ان کی طبیعت ناساز ہو گئی۔ ہلکی ہلکی حرارت ہوئی اور پھر بخار چڑھنے لگا۔ وہ بار بار مجھے آواز دے رہی تھی، میں وہاں ہوتی تو جواب دیتی نا۔ میں تو پڑوس میں نبیلہ کے گھر شان کے کمرے میں قید تھی۔ بالآخر امی کو اٹھنا پڑا، آوازیں دیتی چھت پر گئی، سارا گھر چھان مارا، جب کہیں نہ ملی تو ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ حواس جاتے رہے۔ سر پر برقع ڈال کر گھر سے نکلی اور محلے کے ہر مکین کا در کھٹکھٹانے لگی، سوائے نبیلہ کے گھر کے، کہ ادھر تمام محلے کو خبر ہو گئی کہ مبشرہ گھر سے غائب ہے، شاید کسی آوارہ لونڈے کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ سب سے پہلا جملہ یہی تھا جو آنن فانن محلے بھر میں گردش کرنے لگا۔ شان مجھے اپنے کمرے میں بند کر کے پڑھنے ہی بیٹھا ہی تھا کہ اسے کسی دوست نے کال کر کے بلا لیا کہ یار جلدی آ جاؤ، بس 2 منٹ کے لیے، کل جو پرچہ آنے والا ہے اس کے گیسٹ پروفیسر صاحب سے مجھے ملے ہیں، آ کر لے جاؤ۔ یہ سنتے ہی اسے تو یاد ہی نہ رہا کہ مبشرہ کو سزا کے طور پر کمرے میں بند کر دیا ہے۔ شان کا خیال تھا کہ 10-15 منٹ بعد در کھول دوں گا تو یہ اپنے گھر چلی جائے گی۔ دوست کی کال سنی فوراً نیچے پہنچا اور گیس پیپر لینے کو روانہ ہو گیا۔ جاتے ہوئے بیرونی دروازے کو بھی بند کر گیا۔ گیٹ پر تالا لگا ہوا تھا اور وہ جانتا تھا کہ والدہ کے پاس چابی ہے۔ جب وہ ایسے باہر جاتا اور گھر والے باہر ہوتے، وہ چابی سے خود گیٹ کھول لیتے تھے۔ اور جب ابو اور بھیا گھر آئے تو انہیں پتہ چلا کہ میں گھر سے غائب ہوں تو پریشانی کے عالم میں ڈھونڈنے نکلے۔ اس وقت رات کے 8 بجے تھے۔ شان مجھے بھول کر اپنے دوست کی بیٹھک میں امتحان کی تیاری میں محو تھا۔ والدہ اور بھائی گلی میں کھڑے سوچ رہے تھے کہ کیا کریں، کدھر جائیں۔ تبھی انہوں نے دیکھا کہ ان کی صاحبزادی آنٹی صوبیہ یعنی ماہین کی ماں کے گھر کی طرف سے آ رہی ہے۔ مجھے دیکھ کر ان کی جان میں جان آ گئی۔ وہ مکان کے اندر چلے گئے، لیکن جو ہی میں نے گھر کے اندر قدم رکھا، والدہ چلانے لگی، کہاں رہ گئی تھی؟
میں آنٹی صوبیہ کے گھر تھی۔ ارے مجھے بتا دیا ہوتا کہ ان کے ہاں جا رہی ہوں، میں اس قدر پریشان تو نہ ہوتی۔ دوپہر سے اب تک ان کے گھر گھسے رہنے کی کیا تک تھی؟ تمہارے ابو نے ان کے گیٹ بجایا مگر وہ تو لاک تھا، کسی نے نہ کھولا، تو پھر تم کیسے وہاں تھی؟ آنٹی صوبیہ کے جانے کے بعد انہوں نے پوچھا۔ امی میں ان کے گھر لاک ہو گئی تھی، شان کے کمرے میں اوپر کی منزل پر لاک ہو گئی تھی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ کیسے لاک ہو گئی؟ شان نے بند کر دیا تھا اماں، اور وہ مجھے بند کر کے گھر سے چلا گیا۔ آنٹی صوبیہ کے جانے کے بعد میں نے سب کچھ سچ سچ تفصیل سے اماں کو بتا دیا، کیونکہ جھوٹ نہیں بول سکتی تھی، جھوٹ بولنے میں اور کوئی مصیبت کھڑی ہو سکتی تھی۔ جب ہم نے منع کیا ہوا ہے کہ گھر سے قدم باہر مت نکالا کر اور پاس پڑوس میں نہ جایا کر، تو پھر تم کیوں گئی؟ وہ بھی جب میں سو رہی تھی، بغیر مجھے بتائے۔ اماں میں نبیلہ سے ملنے گئی تھی، مجھے کیا خبر تھی کہ وہ اور آنٹی گھر پر نہیں ہوں گی؟ شان نے تو مجھے کیوں لاک کیا؟ اپنے کمرے میں اس کا کیا مقصد تھا، اور وہ بھی پورے 6 گھنٹے تک؟ ضرور یہ تیرا کوئی غلط قسم کا معاملہ ہے۔ مجھے پیٹنے لگی۔ ہماری ملازمت جو شام کو چھٹی کرتی تھی اس وقت موجود تھی، کیونکہ میری گمشدگی سے ہم ہی پریشان تھے، تبھی وہ بھی گھر نہ گئی۔ ماسی نذیرہ جو یہ سنا کہ شان نے مجھے اپنے کمرے میں پورے 6 گھنٹے بند رکھا تو وہ دانتوں میں انگلی دبا کر رہ گئی اور حیرت سے ٹکر ٹکر مجھے دیکھتی رہی۔ اب تم کیا مجھے گھوری جا رہی ہو؟ میں نے ماسی نذیرہ پر اپنا غصہ نکالا۔ رات ہو گئی ہے، اب تک یہاں ہو، چلو اپنے گھر جاؤ۔ کانوں کو ہاتھ لگاتی وہ وہاں سے چلی گئی، لیکن کمزاد کی زبان اس کے قابو میں نہ رہ سکی، اور اگلے روز اس کے ذریعے سارے محلے کو خبر ہو گئی کہ آغا صاحب کی صاحبزادی مبشرہ پورے 6 گھنٹے پڑوسی کے بیٹے شان کے کمرے میں بند رہی، جبکہ اس کے ماں باپ بیٹے کی گمشدگی کی اطلاع کرانے تھانے جا رہے تھے۔ وہ تو خدا کا شکر کہ شان کی ماں نے میکے سے آ کر لڑکی کو آزاد کیا اور گھر پہنچا گئی، ورنہ نہ جانے کیا گل کھلنے والا تھا۔ ماسی نذیرہ تو ہر گھر جھانکتی تھی۔ اس بیچ جمالوں کی لگائی ہوئی آنکھ نے میرے اور میرے والدین کے لیے گویا جہنم کا در کھول دیا۔ اب محلے کی عورتیں بار بار پوچھنے آ رہی تھیں کہ لڑکی کیسے آ گئی، کیوں اسے شان نے بند کیا اور اسے کیسے لوٹایا، ساتھ میں یہ بھی کہ اس بچے کے میڈیکل ٹیسٹ کرواؤ کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب باتیں سن کر امی ابو بے حد شرمندہ تھے۔ وہ ہر ایک کو جواب دے دے کر وضاحتیں کر کر کے تھک گئے تھے۔ میں بھی چور بنی گھر میں ایک طرف پڑی تھی۔ امی کا کہنا مان لیتی تو نہ جاتی، اس بدنامی سے تو بچ جاتی۔ اب ہم تو اسے ایک چھوٹی بات سمجھ رہے تھے، مگر زمانے کے لیے یہ کوئی چھوٹی بات نہ تھی۔ جہاں پر اس بات کا بتنگڑ بنا کر لوگ خوش ہوتے ہیں، لیکن ادھر تو رائی کا پہاڑ بنانے کے بعد بھی باتیں بنانے والوں کی تشریح نہ ہو پا رہی تھی۔ انسان اپنی خطائیں بھلا دیتا ہے، لیکن زمانہ ان غلطیوں کو نہیں بھولتا، بلکہ عورت کی بھول کو تو معاف کیا ہی نہیں جاتا۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک زمانے نے کیا۔ نبیلہ کی اماں کا تبادلہ ہو گیا، یہ لوگ دوسرے شہر چلے گئے، لیکن جو داغ بچپنے کی بھول تھا وہ ہمیشہ کے لیے میری تقدیر کا جھومر بن گیا۔ ایک مرتبہ میں محلے میں امی کے ہمراہ کسی شادی میں گئی تو عورتیں مجھے دیکھ دیکھ کر سرگوشیاں کرنے لگیں کہ یہ وہی ہے، ارے یہ وہی مبشرہ ہے جس کو صوبیہ کے بیٹے نے 6 گھنٹے تک اپنے کمرے میں بند رکھا تھا۔ مجھے ہر طرف سے ایسی ہی نظروں کے تیر چھلنی کرنے لگے، تو وہاں بیٹھنا میرا دو بھر ہو گیا۔ میں نے امی سے کہا کہ ماں اب گھر چلو، میرے پیٹ میں شدید درد ہے، کھانا نہ کھاؤں گی۔ میرے بار بار مجبور کرنے پر بالآخر امی بھی بغیر شادی کا کھانا کھائے گھر آ گئیں۔ عورتوں کی باتیں انہوں نے بھی سنی تھیں، افسردہ تھی، کہنے لگی دیکھ لیا خود سری کا انجام، 4 برس بیت چکے ہیں اور لوگ ابھی تک اس بات کو نہیں بھولے کہ کمرے میں بند رہنے کے انہوں نے کیا کیا اور کیسے کیسے مطلب نکال لیے ہیں۔ ہم تو کسی جگہ جانے اور کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ والد صاحب کی زندگی کم تھی۔ ایک روز وہ بازار سودا صرف لینے گئے اور وہاں دکان پر ہارٹ اٹیک سے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ رو دھو کر ہم نے صبر کر لیا، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، کوئی آگے کوئی پیچھے، موت کا ذائقہ تو ہر روح نے چکھنا ہے۔ والد کی وفات کے بعد امی کو میری شادی کی فکر ستانے لگی۔
میں ان کی واحد اولاد تھی، ان کو بھی زندگی کا بھروسہ نہ تھا۔ خالہ جان میری ایک جگہ منگنی طے کر دی، لیکن جب محلے والوں میں سے کسی نے سن لیا کہ یہ وہی لڑکی ہے جس کو پڑوسی لڑکے نے اپنے کمرے میں 6 گھنٹے بند رکھا تھا، کیونکہ ان دونوں کا آپس میں کوئی نہ کوئی تو چکر تھا، تو وہ لوگ یہ سب سن کر بدسن ہو گئے اور منگنی ٹوٹ گئی۔ ہم نے وہ گھر فروخت کر دی اور خالہ جان مجھے اور امی کو اپنے گھر لے آئیں۔ اس محلے میں رہ کر میرا رشتہ ہونا محال تھا۔ والدہ نے خالہ کے اصرار پر مجھے نرسنگ ٹریننگ سینٹر میں داخلہ دلوا دیا، کیونکہ خود خالہ بھی ہسپتال میں ملازمت کرتی تھی۔ میری خالہ کی اولاد نہیں تھی، جوانی میں بیوہ ہوئی تھی، تبھی سے ملازمت کر رہی تھی۔ میں بھی نرسنگ ٹریننگ کے آخری سال میں تھی کہ والدہ بھی رضائے الہی سے وفات پا گئی۔ اب خالہ بشریٰ کے سوا میرا اس دنیا میں کوئی نہ تھا۔ انہی کے پاس رہتی تھی، انہی کے سہارے زندگی کے دن گزارنے لگی۔ خالہ جان ریٹائر ہوئیں تو مجھے ان کی جگہ ملازمت مل گئی اور میں ہسپتال میں بطور نرس کام کرنے لگی۔ ایک بار کینسر وارڈ میں میری ڈیوٹی لگی تو مریضوں کی تکلیف پر اکثر افسردہ ہو جاتی تھی۔ ان مریضوں کے دل و جان سے خدمت کرتی، کیونکہ کینسر ایسا مرض تھا کہ انسان کو قبل از وقت مرنے کا اشارہ مل جاتا تھا۔ اکثر مریض باحوصلہ اس موذی مرض سے لڑتے اور کچھ ایسے بھی ہوتے کہ حوصلہ ہار جاتے تو افسردہ رہ کر موت کے انتظار میں دن گنتے تھے۔ ایک دن ایک انتہائی خوبصورت نوجوان کینسر وارڈ میں لایا گیا۔ اس کی زندگی کے دن بھی گنے جا چکے تھے۔ مجھے عادل کو دیکھ کر بہت دکھ ہوا۔ اسی بھری جوانی، اس قدر خوبصورت شخص اور کیسے موذی مرض نے اسے اپنے جنگل میں کس لیا تھا۔ بہرحال میرا تو فرض تھا مریض کی خدمت کرنا اور اس کی دل جوئی اور ہمدردی سے پیش آنا۔ میں نے دل سے اور پورے خلوص کے ساتھ عادل کی خدمت کی، وقت پر دوا دیتی، اچھی طرح دیکھ بھال کرتی۔ جب میں اس کے روم میں جاتی وہ میرا منتظر ہوتا۔ مجھے دیکھتے ہی اس کی نگاہوں میں جینے کی آرزو جاگنے لگتی۔ کئی آنکھیں کسی نئی امید سے چمک اٹھتی تھیں، شاید کہ وہ مجھ سے محبت کرنے لگا تھا، لیکن اظہار نہیں کرتا تھا کیونکہ اب اظہار بیکار تھا۔ موت لمحہ با لمحہ اس کے قریب آتی جا رہی تھی۔ کافی دنوں تک تو اس نے مجھے اپنے ذاتی حالات کے بارے میں کچھ نہ بتایا، لیکن ایک روز جب کہ وہ کچھ افسردہ اور فکر مند نظر آ رہا تھا، اس نے کہا کہ اس کی بیوی اسے چھوڑ کر جا چکی ہے۔ اس کا ایک چھوٹا سا بیٹا ہے جو نوکرانی کے زیر نگرانی پرورش پا رہا ہے۔ مجھے اپنی فکر نہیں ہے مبشرہ، لیکن اپنے بیٹے سلیم کی بہت فکر ہے۔ میرے بعد اس کی پرورش کون صحیح طریقے سے کرے گا؟ بس یہی سوچ سوچ کر پریشان رہتا ہوں۔ موت تو ایک اٹل حقیقت ہے۔ جانتا ہوں کہ میری بیماری آخری سٹیج پر ہے، لیکن میرے بعد سلیم تو اس بے رحم زمانے کے رحم و کرم پر رہ جائے گا۔ اس نے ٹھنڈی آہ کھینچی۔ مجھے لگا جیسے کہ وہ مجھ سے درخواست کر رہا ہو اس کے بعد میں اس کے بچے کی ماں بن جاؤں۔ تبھی میں نے عادل سے درخواست کی کہ آپ یہ بچہ مجھے دے دیجئے، میں اس کی پرورش کرنا چاہتی ہوں۔ وہ پہلے تو رضامند نہ ہوا، کیونکہ میرے بارے میں شاید کہ وہ نہیں جانتا تھا، لیکن میرے حسن سلوک نے اس کا دل جیت لیا تھا اور یہی چیز اسے مجھ پر بھروسہ کرنے پر مائل کر رہی تھی۔ اس نے کہا کہ میں اپنا بچہ آپ کے سپرد کرتا ہوں، لیکن ایک خیال پریشان کرتا ہے۔ آپ شادی شدہ نہیں ہیں، اور جب آپ نے شادی کر لی تو بعد کے حالات میں کیا آپ میرے بچے کو اسی طرح پال سکیں گے جیسے کہ آج کے حالات میں؟ یقیناً حالات آپ کے لیے بدل جائیں گے، تو پھر آپ کی توجہ بھی بڑھ جائے گی۔ میں نے عادل سے وعدہ کیا کہ میں شادی نہیں کروں گی اور اپنا سب کچھ اس بچے کو ہی سمجھوں گی، عمر بھر اس کا ایسے ہی خیال رکھوں گی جیسے ایک ماں اپنے بچے کا رکھتی ہے۔ آدھیوں نے اپنی زندگی میں ہی اپنے 2 سالہ بچے کو مجھے سونپ دیا، کیونکہ اب وہ زندگی کی آس کھو رہا تھا۔ خالہ مجھ سے زیادہ سلیم کا خیال رکھنے لگیں۔ وہ گھر پر ریٹائرڈ زندگی گزار رہی تھیں، کوئی مصروفیت نہ تھی۔ انہوں نے سلیم میں دل لگا لیا۔ جب میں ڈیوٹی پر آتی مجھ سے نہلا دھلا کر صاف کپڑے پہناتی اور لے جاتی اور بہت خیال رکھتی۔ کچھ ہی دنوں بعد عادل کا انتقال ہو گیا۔ مجھے بہت دکھ ہوا۔ میں روز اسے دوا دیتی، اس کی پٹی کرتی تھی اور اکثر بیٹھ کر اس کی باتیں سنتی تھی، ہنس ہنس کر جواب دیتی۔ حوصلہ اور تسلیاں جو میں اس کو دیتی وہ اس کے لیے مرہم کا کام کرتی تھیں۔ وہ بہت معصوم سا انسان تھا۔
اس کی ہر بات کا جواب محبت سے دیتی تھی۔ بالآخر اس کی زندگی کے دن پورے ہو گئے اور وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ سلیم کی صورت میں مجھے اپنی سب سے قیمتی چیز سونپ کر اس کی وفات پر میں بہت روئی تھی۔ لگتا تھا جیسے آج بیوہ ہو گئی ہوں، حالانکہ میرا اس کے ساتھ کوئی رشتہ نہ تھا، محبت کا بھی نہیں اور نکاح کا بھی نہیں۔ لیکن آج پتہ چلا کہ انسانیت کا رشتہ تو سب رشتوں سے بڑھ کر اور افضل ہوتا ہے۔ میں نے سلیم کی پرورش میں کوئی کسر نہ چھوڑی، بالکل ایسے اس کی پرورش کی جیسے کوئی اپنی اولاد کی کرتا ہے۔ میں نے آج تک کسی کو بھی پسند نہیں کیا اور نہ ہی کسی سے شادی کی خواہش کی، بس ہر دم ہی سلیم کی خواہشیں پوری کرنے میں لگی رہتی۔ میری زندگی کا دوسرا مقصد مریضوں کی خدمت کرنا تھا، اسی میں مجھے سکون ملتا تھا۔ محبت تو کبھی کسی مرد سے نہ کر سکی، عادل سے بھی جھوٹی محبت کا ڈھونگ رچاتی رہی کیونکہ اس کی دلجوئی مقصود تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ ایک ایسے انسان کا دل ٹوٹ جائے جس کی زندگی بہت کم ہے اور وہ موت کے قریب ہے، لیکن وہ محبت جھوٹی نہیں تھی، سچی تھی۔ اس حقیقت کا ادراک بعد میں ہوا کیونکہ اس کا لخت جگر آج بھی میرے پاس ہے اور اس کے والد عادل کی محبت اور یاد سے میرا دل آج بھی آباد ہے۔ میں چاہوں تو آج بھی شادی کر سکتی ہوں، لیکن مجھے گھر بسانے کی چاہ اب نہیں رہی۔ سلیم کو دیکھتی ہوں تو میری ممتا کی پیاس جاتی رہتی ہے۔ مجھے اس کے ساتھ ایسی ہی محبت ہے جیسے کسی ماں کو اپنی اولاد کے ساتھ۔ وہ بھی مجھے ماں سمجھتا ہے اور ایک بیٹے کی طرح میرا خیال رکھتا ہے۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی اچھی لگی تو اسے لائک کریں۔ مزید ایسی دلچسپ کہانیوں کے لیے آفیشیل کہانی سینٹر کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔